بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے سلسلے کا یہ 20واں پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم دور نبوت شروع ہونے سے لے کر تقریباً 6 سال تک کے واقعات اور حالات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ واقعات تقریباً 6 نبوی کے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، اور مخالفت و دشمنی آپ کی عرب کے اندر، مکے کے اندر خوب پھیل گئی تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اور توحید کی علی اعلان تبلیغ کر رہے ہیں، بتوں کی بے بسی اور بتوں کا باطل ہونا واضح دلیلوں سے بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو وہ برداشت نہ کر سکے اور حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے زور و شور کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ ہم نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ جب باطل مذاہب والے اپنے مذہب کی معقولیت دلیل سے ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جب باطل مذہب والے اپنے مذہب کی معقولیت کو اور اپنے مذہب کے صحیح ہونے کو دلیل سے ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، تشدد پر اتر آتے ہیں، وہ حق پرستوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا کہ باطل مذہب والے سچے مذہب کا عقل اور دلیل سے مقابلہ نہیں کر پاتے، عقلی دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتے۔ جب ناکام ہوتے ہیں تو وہ حق پرستوں پر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، حق والوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دین حق کے ماننے والے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیں، چونکہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ وہ ظلم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دین حق کا کام کرنے والے اور دین حق کی طرف بلانے والے ڈر جائیں۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ عزیزو، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 360 بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا شروع کیا تو مشرکوں میں ایک بھونچال پیدا ہو گیا۔ ان کو اپنا مذہب ختم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور جن لوگوں نے کلمہ توحید کو مانا تھا ان کے مخالف اور دشمن ہو گئے۔ منیب قامدی ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پاؤ گے۔ تو لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر تھوک رہے ہیں، مٹی ڈال کر آپ کو گندا کر رہے ہیں۔ آپ صبح سے دوپہر تک ایسا ہی کہتے رہے اور مٹی اور دھول میں لتھڑ گئے۔ ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھلوائے۔ میں نے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ حضور کی بیٹی، ان کی بیٹی زینب ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ طارق ابن عبداللہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔
اور ایک شخص ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مار رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور حدیثوں میں ہے کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پیچھے پیچھے ابو جہل ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی بات مت سننا، یہ لات اور عزیٰ کا مخالف ہے، یہ تم سے تمہارے خداؤں کو چھیننا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے۔ لیکن حضور اپنے کام میں مشغول ہیں، اس کی طرف پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے ایک بار عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے معلوم کیا، عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے ایک بار عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے معلوم کیا مشرکین نے حضور کو جو ستایا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے، عقبہ کو دھکا دیا اور فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس وہ روشن اور واضح دلیلیں لے کر آیا ہے کہ تمہارے معبود باطل ہیں اور اللہ سچ ہے۔ مسند بزار اور دلائل ابو نعیم کی ایک حدیث محمد ابن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے معلوم کیا کہ بتاؤ سب سے بہادر کون ہے۔ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے معلوم کیا بتاؤ سب سے بہادر کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ شیر خدا علی ہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس سے انتقام لیا اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، لیکن سنو سب سے بڑے بہادر ابو بکر تھے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ قریش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے انت جعلت الآلہۃ الہا واحدا، تو نے بہت سے خداؤں کو بس ایک خدا بنا دیا ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا اور دشمنوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھڑا لیتا۔ اتفاق سے ادھر ابو بکر بھی گزر گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس گئے، انہیں گھونسوں سے مارا، اور جس طرح اس مرد مومن نے کہا تھا جو فرعون اور حامان کے سامنے گیا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اسی طرح سے ابو بکر نے بھی کہا کہ ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پر افسوس ہے، کیا تم ایک ایسے مرد کو اس لیے مار ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت علی رونے لگے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ فرعون اور حامان سے کہنے والا وہ شخص زیادہ افضل ہے مرتبے میں یا ابو بکر، تم مجھے بتاؤ۔ لوگ خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں سنو، آل فرعون کے اس مرد مومن سے ابو بکر افضل ہیں، آل فرعون کے اس مرد مومن سے ابو بکر افضل ہیں، کیونکہ اس مرد مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور ابو بکر خدا ان سے راضی ہو انہوں نے اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھپایا۔ فتح الباری جلد 7 میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی افضل ہیں اس مرد مومن سے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وہ مرد مومن صرف زبان سے نصیحت کر رہے تھے اور منع کر رہے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کی اور کافروں کو مار کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تھے اور جنہوں نے حضور کا ہر دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ساتھ دیا۔ مسند ابو یعلا میں ہے، مسند بازار میں بھی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر بچانے کے لیے آئے تو کافر ابو بکر کو لپٹ گئے اور ابو بکر کو شدید زخمی کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضور ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، کہنے لگا کوئی ہے جو اونٹ کا اوج اٹھا کر لائے اور محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر وہ اوجڑی رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط اٹھا اور ایک اوجڑی کھینچتا ہوا لایا اور حضور کے اوپر جب آپ سجدے کی حالت میں تھے ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں سب یہ دیکھ رہا تھا مگر مجبور تھا، ہم کمزور تھے، ہم کچھ نہ کر سکے، اور کافر قہقہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے اتنی زور زور سے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑتے تھے۔ دیکھو نبی کا حال ہم نے کیسا کر دیا۔ اتنے میں کسی نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو بچی سی تھیں دوڑی ہوئی آئیں اور بوجھ کو ہٹایا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی ہٹاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے ان سرداروں کو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی بد دعا دی۔ آپ نے نام لے کر بد دعا کی، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عقبہ، امیہ بن خلف، عمارہ ابن ابی ولید، نام لیے حضور نے اور بد دعا دی کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی پر سجدے کی حالت میں اجڑی رکھی گئی ہے، کائنات تھرا جائے گی، خدا کا غضب جوش میں آ جائے گا۔ یہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے اور ان کے مردہ لاشیں بدر میں ایک گڑھے میں ڈال دی گئی۔ تب حضور نے فرمایا تھا کہ اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ ایک روایت امام زرقانی نے نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں رہتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں رہتا تھا، میرے مکان کی ایک طرف ابو لہب چچا اور دوسری طرف عقبہ ابن ابی معیط رہتا تھا، اور یہ دونوں میرے دروازے کے سامنے کوڑا اور گندگی ڈالتے تھے جس کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کرتا تھا۔ ابو جہل مشہور ہے حضور کا بڑا دشمن تھا، اس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط اس سے بھی زیادہ بدبخت اور شقی تھا۔ ابو جہل تو زبان سے اکساتا تھا، بزدل تھا، ایک دو مرتبہ اس نے حملہ بھی کیا حضور پر، لیکن یہ بدبخت اوجڑی کھینچ کر لایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر رکھ دی۔ امام فتح الباری نے عقبہ ابن ابی معیط کو جیف المشرکین فی البر، یعنی زمین پر مشرکین کا سب سے گندا جسم بتایا ہے۔ الغرض یہ چند واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے نقل کر دیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین توحید کو کس طرح ہم تک پہنچایا ہے، اس دین توحید کو کس طرح ہم تک پہنچایا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کیسی کیسی تکلیفیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو دی گئی ہیں۔ آج بعض لوگ دولت کے ڈھیروں پر، پیٹرول اور سونے کے ڈھیروں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی اولادوں سے
مشرکوں سے اور بت پرستوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں۔ اس زمین میں یہ دولت سونے اور چاندی کی اس لیے پیدا ہوئی، یہ پیٹرول کی دولت اس لیے پیدا ہوئی کہ وہاں جناب رسول اکرم کے قدم پڑے ہیں، اور آج اس دولت کا استعمال کرنے والے ان بت پرستوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں۔ یہ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جن کا حضور اکرم نے ایسے مقابلہ کیا۔ سوچیں، جس کے ماننے والوں نے اللہ کے رسول پر اور صحابہ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذرا سی بھی محبت ہے، اور اگر عقیدہ توحید کا اس کے دل میں ذرا بھی احترام ہے، تو مشرکوں کی ان اولادوں سے وہ دوستی نہیں کر سکتے۔ مشرکوں سے دوستی اور محبت کرنے والے نہ اللہ کو ماننے والے ہو سکتے ہیں، نہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔